من الذین معک، آپ کے ساتھ جو ایمان لائے، اس طریقے سے قرآن مجید جو ہے ان کے ذہنوں میں، ان کے قلوب میں، ان کے وجود کے اندر سرایت کر رہا ہے۔ لہذا تہجد کی نماز، رات کو کھڑے رہنا، اس میں یہ ہے کہ نفس کے خلاف بھی، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کے وقت جاگ کر، نیند سے اٹھ کر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جانا، نفس کو کچلنے میں یہ بہت ہی مفید ہے۔ البتہ جیسے جیسے مرحلے آگے آئے، پھر وہ تہجد کی بجائے پنجگانہ نماز، جب یہ پنجگانہ نماز آ گئی، فرض نماز، تو پھر فرما دیا گیا کہ جتنی شدید ٹریننگ آغاز میں آپ کو دی گئی ہے، اے مسلمانوں، اس کا احاطہ تم نہیں کر سکو گے، اس پر پابندی نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ جب یہ کیفیت ہو گئی تو اب رات کی اتنی مشقت نہیں جھیل سکو گے، آخر کبھی بیماری بھی آئے گی، کبھی سفروں پر بھی ہوگے، کبھی اللہ کی راہ میں جنگوں کے لیے نکلو گے، تو یہ مشقت جھیلنی جو ہے آسان نہیں ہوگی۔ لہذا جتنا بھی ممکن ہے قرآن کو پڑھو، قراءت قرآن لازم ہے، اس لیے کہ اسی سے تمہارا نظریہ تازہ ہوتا رہے گا، اسی سے وہ فکر جو ہے ایمان، اس کے اندر گہرائی اور گہرائی جو ہے بڑھتی چلی جائے گی۔ باقی نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ ہے در حقیقت جو بدل ہو گیا اس رات کی شدید ریاضت کا۔ لیکن جان لیجئے اسلام کی تربیت، انقلابی تربیت میں سب سے پہلا جو ہے، سب سے مؤثر عمل، وہ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ اپنے باطن میں اتارتے رہنا اور تازہ رکھنا، استحضار رکھنا، کہیں ذہول نہ ہو جائے، کہیں کسی درجے میں بھی انسان جو ہے اس کا فکر دھندلا نہ جائے۔ نمبر 2 چیز اب نوٹ کیجئے کہ اس اسلامی تربیت کا دوسرا اہم ترین حصہ جو ہے، ایمان میں سے ایمان بالآخرہ، یہ یقین جتنا مستحضر ہو جائے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اصل زندگی موت کے بعد کی زندگی، ان دار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اصل میں تو آخرت کا گھر ہی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ میں کل وضاحت سے بیان کر چکا ہوں، جس شخص کا یقین اس بات پر ہو جائے گا، وہ تن من دھن لگا دینے میں اسے کوئی باک نہیں۔ یہ تن من دھن کو سنبھال کر تو وہ رکھے گا جو یہ سمجھتا ہو کہ کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ یہ اگر خرچ کر دیا میں نے تو گویا کہ خرچ ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ لیکن اگر تصور یہ ہے کہ نہیں، یہ تو جمع ہو گیا اللہ کے بینک میں، وہ بینک جس کے لیے کوئی اندیشہ نہیں ہے، وہاں پر کوئی ہمیں خطرہ نہیں ہے۔ آپ کو تو یہاں خوب اندازہ ہے نا کہ ایک بینک نے جو کچھ کیا ہے یا جو کچھ اس کے ساتھ ہو گیا ہے، اس سے اب شاید لوگوں کو بینکوں پر بھی وہ اعتماد نہیں رہے گا اور سوچیں گے۔ لیکن یہ کہ ایک بینک ایسا ہے جس میں کوئی اندیشہ نہیں، وہ اللہ کا بینک ہے۔ یہ عقیدہ آخرت ہے در حقیقت کے، جو وہ سرفروشی اور جاں فشانی اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے، کہ اسے معلوم ہے کہ اصل زندگی تو وہ ہے، اور جو کچھ میں یہاں خرچ کر رہا ہوں اللہ کے لیے، جو کچھ میں محنت کر رہا ہوں اللہ کے دین کے لیے، اس کا مجھے بہت بڑا اجر و ثواب اللہ کے ہاں ملے گا۔ پھر یہ کہ باہمی اخوت، آپس کا بھائی چارہ، جیسے کہ میں نے بھی وہ آیت ابھی پڑھی کہ یہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں انتہائی شفیق اور مہربان۔ یہ اخوت جو ہے، جس کی ایک مثال جو ہے غزوہ احد میں سامنے آئی، وہ واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے مسلمان شہید ہوئے، 70 شہید ہوئے۔ ان میں جب جنگ کے بعد کیفیت ہوئی کہ 3 زخمی تھے، جن میں سے اس وقت جب کہ خون بہت نکل جاتا ہے، جس میں سے پیاس کا شدت سے احساس ہوتا ہے، تو ایک زخمی کہہ رہے ہیں الاطش الاطش، پانی کا پیالہ قریب لایا جاتا ہے کہ برابر سے کسی اور کی آواز آ جاتی ہے الاطش، اب وہ کہتا ہے پہلے میرے بھائی کو پلاؤ۔ وہاں گئے تو ان کو ابھی صرف منہ کو لگایا تھا پیالہ کے، اور قریب سے آ گئی کسی اور کی پکار الاطش، اور وہ کہا پہلے اس کو پلاؤ۔ جب وہاں پہنچے ہیں ان کا انتقال ہو گیا، واپس آئے دوسرے کا بھی انتقال ہو گیا، پھر واپس آئے پہلا بھی گیا۔ معلوم ہوا کہ سب کے سب اپنا حلق تر کیے بغیر پہنچ گئے، اس لیے کہ ایک دوسرے کے لیے ایثار، یہ ایثار ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر پیدا کر دیا تھا، اخوت باہمی، اور اس درجے کی شدید اخوت۔ یہ ہے وہ انقلابی تربیت، اور سب سے بڑی تربیت ہوتی ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، جو دوسرا مرحلہ میں نے بیان کیا، سمع و طاعت، حکم سننا اور ماننا۔ اس لیے کہ انسان کو سب سے زیادہ جو عزیز ہے وہ اپنی انا ہوتی ہے، میری رائے، میرا خیال، میں ان کی بات کیوں مانوں، ان کو کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا نہیں ہے، یہ کہیں آسمان سے نازل نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن جب ٹریننگ ہوتی ہے ماننا ہوگا، چاہے تمہاری طبیعت
اس پر انشراح محسوس نہیں کر رہی ہے، پھر بھی تمہیں ماننا ہوگا۔ جیسا کہ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا، چوتھے مرحلے کے دوران پورے 12 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا، جس کو آرڈر آف دی ڈے کہا جائے گا آرمی کی اصطلاح میں، کہ چاہے تمہارے پرچے اڑا دیے جائیں تم کوئی جوابی کارروائی نہیں کرو گے۔ اس حکم کی اطاعت جو ہے، اس پر کاربند رہنا، یہ اتنی بڑی تربیت تھی۔ انسان جو ہے اپنے ارادے پر، اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول رکھے۔ کسی نے تھپڑ مارا ہے، جواب میں تھپڑ نہ مارے۔ کسی نے اگر کوئی اور تکلیف پہنچائی ہے تو چاہے قادر بھی ہو فوری طور پر بدلہ لینے پر، لیکن بدلہ نہ لے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ نے اجازت نہیں دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے وہ تربیت ہوئی ہے صحابہ کرام کی، کہ جس میں کہ نظم، سم و طاعت، ڈسپلن، جو حکم دیا جائے مانو۔ یہ 3 مرحلے ہیں جس سے کہ ایک جماعت وجود میں آئی، ایک طاقت وجود میں آ گئی۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے، 10 برس میں بمشکل 125 افراد جمع ہوئے حضور کے پاس۔ آسان کام نہیں ہے یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اگر کوئی کام شروع کرتے ہیں اور چند سالوں تک کوئی ریسپانس نہیں ملتی تو ہمت جواب دے جاتی۔ یہ گویا کہ ہمارے لیے لینڈ مارک سے سیرت النبی میں 10 برس، اور حضور جیسا داعی، حضور جیسا مبلغ، حضور جیسا مربی، حضور جیسا مزکی، حضور جیسا معلم، کردار اتنا بلند کہ دشمن بھی کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا۔ مانتے ہیں کہ الصادق الامین ہے، ہم تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے اپنے کردار پر دھبے ہوتے ہیں، زیادہ نہیں تو کم ہے، لیکن یہ کہ بے داغ کردار آج کس کا ہوگا؟ کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہے۔ تو اس پہلو سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ حضور جیسا داعی اور مبلغ، حضور جیسا مربی اور معلم، کردار کی اس بلندی پر فائز، لیکن مکے کے ایک چھوٹے سے شہر کے اندر 10 برس تک دعوت دی ہے، بمشکل 125 افراد آئے۔ اس کو صرف واقعے کے طور پر اپنے پاس نوٹ کر لیجئے۔ اس کے بعد اب آگے چلنا ہے۔ چوتھا مرحلہ، حقیقت میں یہ چوتھا مرحلہ گنتی میں چوتھا ہے، چلتے ہیں یہ ساتھ ساتھ۔ دعوت کا عمل بھی جاری رہے گا، جس سے وہ براڈ بیس ہوگا۔ لوگ جو ہیں آ رہے ہیں، نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، تعداد بڑھ رہی ہے۔ جو آئے ہیں ان کی تربیت بھی ہونی ہے، جو آئے ہیں انہیں نظم کا خوگر بھی بنانا ہے۔ تو یہ تینوں کام جو ہے ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور ایک چوتھا کام بھی ساتھ چلا۔ وہ چوتھا کام ہے صبر، صبر محض۔ میں انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، پیسو ریزسٹنس، یعنی چاہے تمہارا استہزاء ہو، تمسخر ہو، مذاق اڑایا جائے، تمہیں ایذائیں پہنچائی جائیں، تمہیں تکلیفیں دی جائیں، تمہارے جسم و جان کو نقصانات پہنچائے جائیں، لیکن تم کوئی جوابی کارروائی نہ کرو۔ یہ جو اہم ترین حصہ ہے سیرت النبی کا، اکثر و بیشتر لوگوں کی توجہ اس پر نہیں گئی۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ کامیابی کا اصل راز اسی میں مضمر ہے۔ پورے 12 برس مکی دور کے اس میں جو پرسیکیوشن ہوئی ہے، اس کو بھی میں درجے وار آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ تصادم شروع کس نے کیا۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ دشمنوں نے کیا، تصادم تو خود شروع کرتے ہیں انقلابی۔ ان کا تو ایک نظام تھا، چل رہا تھا، 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ اس کا طواف کر رہے تھے۔ پورے عرب کے جو خدا ہیں وہ ان کے ہاں گویا کہ یرغمالیوں کے طور پر موجود تھے۔ انہیں بڑے فائدہ تھا اس کا کہ اور کسی کا قافلہ بچ کر نکل نہیں سکتا تھا، اس کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ لیکن یہ کہ قریش کے قافلے پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے کہ ان کے پاس تو ہمارے خدا رکھے ہوئے، تمام قبیلوں کے خدا وہاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں بڑے مراعات حاصل تھے، ان کو ساری جو پوزیشن حاصل ہو گئی تھی، ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو ہے وہ کہلاتی ہے اس دور کی، اس میں جو ہے کی پوائنٹ ان کے پاس تھا۔ سارا یہ مشرق کے علاقے سے سامان جو آتا تھا، ہندوستان، ہند چینی وغیرہ، انڈونیشیا، چین، وہ آ کر یمن کی بندرگاہوں پر اترتا تھا، اور ادھر سے یورپ کا جو سامان آتا تھا وہ سارا کا سارا فلسطین کی بندرگاہوں پر، شام کی بندرگاہوں پر اترتا تھا۔ آگے جو ہے کوئی بحری راستہ نہیں تھا، نہر سویز تو تھی نہیں، لہذا ان دونوں پوائنٹس کے درمیان سارا تجارتی رابطہ جو ہے وہ خشکی کے قافلوں کے ذریعے سے۔ یہ قافلے جو تھے قریش کے، یہ سردی کے موسم میں جاتے تھے جنوب کی طرف، چونکہ گرم علاقہ ہے، یمن کی طرف، اور گرمیوں کے موسم میں جاتے تھے شمال کی طرف، شام کی طرف، جس کو کہ قرآن مجید میں کہا گیا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ لیکن چونکہ اس کعبے میں ان کے بت رکھے ہوئے تھے، کوئی قبیلہ ان کے قافلے پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، لہذا انہیں مونوپولی حاصل ہو گئی۔ ساری جو قیاست جو تھی، جو ٹریڈ تھی ایسٹ ویسٹ،
اس کا در حقیقت کی لنک یہ بن گئے۔ اب انہیں پتا تھا کہ ہمیں یہ ساری مراعات جو حاصل ہے، پھر بہت بڑی آمدنی کا ذریعہ۔ تمام لوگ جب آتے تھے حج کرنے کے لیے اور اپنے بتوں کی زیارت کے لیے چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ چڑھاوے کہاں جاتے تھے؟ یہ سومناتھ کے مندر میں جو اتنی دولت تھی جو محمود غزنوی لے گیا تھا، آئی تھی اس لیے کہ وہ جتنے بھی وہاں پر پجاری آتے تھے، پوجنے کے لیے لوگ آتے تھے، وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، دولت کے انبار۔ اسی طریقے سے قریش کو دوہرے فائدے حاصل ہو رہے تھے۔ یہ جو نظام بت پرستی کا چل رہا تھا، یہ صرف ایک مذہبی عقیدے کی حیثیت سے نہیں بلکہ معاشی اور سیاسی دونوں اعتبارات سے پورے عرب میں سیادت ان کو حاصل ہو گئی۔ پورے عرب کے اندر تجارت کا انہی کے پاس ایکسکلوسیو مونوپولی آ گئی، اور پھر یہ ہے کہ ان کے لیے وہ جو آمدنی ہوتی تھی چڑھاووں کی، اس کی وجہ سے بہت بڑی ان کے لیے خوشحالی آ گئی۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں، جب حضور نے کہا یہ غلط، ان بتوں میں کچھ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، تو گویا کہ اس پورے نظام کو چیلنج کیا آپ نے، اس پورے نظام کے لیے خطرات ہو گئے۔ ہماری یہ مراعات کہاں جائیں گی؟ ہمیں جو حیثیت حاصل ہے، جو ہمیں خاص طور پر سیادت کا مقام حاصل ہے، ہمارے قافلوں کی جو حفاظت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے در حقیقت یوں سمجھیے کہ پہلا پتھر کس نے پھینکا ہے؟ جس نے یہ کہا کہ یہ نظام غلط ہے۔ نظام جیسا بھی تھا چل رہا تھا، لیکن اب اس کے جواب میں جو رد عمل آیا ہے وہ کیا ہے؟ پہلے 4 برس تک یا 3 برس تک ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ساری کوشش یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو چٹکیوں میں اڑا دیا جائے، پھپتیاں چست کی جا رہی، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان پر کسی آسیب کا سایہ ہو گیا، یا انہیں کوئی خلل دماغی کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ بس یہ شاعر ہیں، شعر اچھا کہتے ہیں، اور کیا ہے اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ساری پھپتیاں جو چست کی گئی، مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، ساحر کہا گیا، یہ سب اس لیے تھا کہ حضور کی قوت ارادی کو کچل دیا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور اگر بددل ہو کر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو باقی سب بھی بیٹھ جائیں گے، باقی تو جو بھی ان کے ساتھی ہیں وہ انہی کے سہارے پر کھڑے ہیں نا۔ لہذا ابتدا میں آپ دیکھیں گے کہ کسی پر ابھی ہاتھ نہیں اٹھائے گئے، ساری کی ساری جو پرسیکیوشن تھی وربل، زبانی، ساحر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، جس پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج بھی ہوتا تھا۔ یہ جو سورہ نون ہے یا سورہ قلم ہے، اس کے شروع میں جو فرمایا گیا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون۔ کہ اے نبی آپ ملول نہ ہو، غمگین نہ ہو، ان کے مجنون کہنے سے کوئی معاذ اللہ آپ مجنون تو نہیں ہو جائیں گے۔ ہر شخص دیکھ رہا ہے، آپ تو اخلاق کی بڑی بلندی کے اوپر فائز ہیں۔ آج تک کسی نے مجنون اور پاگل دیکھا ہے جس کی زندگی میں اتنی طہارت ہو، جس کا اخلاق اتنا بلند اور پاکیزہ ہو؟ ان قریب وہ وقت آ جائے گا، اے نبی آپ بھی دیکھ لیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کس کا دماغ خراب ہوا تھا، محمد کا یا ابو جہل کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ ابو لہب کا دماغ خراب ہو گیا تھا، ابو جہل کا دماغ خراب ہو گیا تھا، یا خدا نہ خواستہ نقل کفر نہ باشد، محمد کا دماغ خراب ہو گیا تھا معاذ اللہ، تو اس سامنے آ جائے گا۔ تو پہلے 3 برس تو یہی کچھ ہوا ہے، ذاتی طور پر حضور کا استہزاء، تمسخر، جس کو ہم کہتے ہیں چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش۔ لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو مشت خاک جو ہے، مشت غبار، یہ تو آندھی بن رہی ہے، خاص طور پر جب محسوس کیا کہ ہمارا نوجوان طبقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو رہا ہے، گویا کہ یہ آگ جو ہے یہ تو ہمارے بارود خانے تک پہنچ گئی، اور ہمارا غلاموں کا طبقہ جو ہے وہ ان کی طرف آ رہا ہے، ان پر ایمان لا رہا ہے، تو انہیں شدید خطرے کا احساس ہوا، جس کو کہ اقبال نے وہ ابلیس کی مجلس شورا میں کہلوایا ہے کہ نظام کہنا کے پاس مانو یہ معرض انقلاب میں ہے، ہوش میں آؤ، گرڈ اپ یور لائنز، اس لیے کہ یہ آندھی جو ہے تمہارے سارے مفادات کو ختم کر کے اور بہا کر لے جائے گی۔ اس کے بعد سن 490 سے شروع ہوا ہے پرسیکیوشن کا دور، اتنی شدید پرسیکیوشن۔ یہ زیادہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ذاتی طور پر زیادہ فزیکل اسالٹ نہیں ہو سکی، اس لیے کہ بنو ہاشم کا اونچا خاندان تھا، اس کے چشم و چراغ تھے، اور بنی ہاشم کے سردار تھے اب ابو طالب، اور ابو طالب کو انتہائی محبت تھی حضور کے ساتھ، اور ابو طالب جو ہے پروٹیکٹ کر رہے تھے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر حضور کے خلاف کوئی اقدام کرتے مکے والے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ان فائٹنگ شروع ہو جاتی، قبائلی جنگ آپس میں،
بنو ہاشم کی جنگ ہوتی ان سے، جو بھی معاذ اللہ قتل کرتا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ٹرائبل سٹرکچر جو تھا سوسائٹی کا، اس کے بنا پر حضور کو پروٹیکشن نہیں. مختلف مواقع پر آخر انسلٹ تو کی گئی ہے. ایک مرتبہ حضور نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہوئے بیت اللہ میں، ابو جہل نے اپنی چادر کو بٹ دے کر ایک رسی کی شکل دی اور حضور کے گلے میں پھندا بنا کر ڈالا گردن میں، اور پھر دونوں سرے کھینچے کہ آنکھیں ابل آئیں. اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے کہا کہ فلاں محلے میں آج اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، نجاست بھری اوجڑی. کوئی شخص جائے، کوئی ہے جو جائے اور جا کر اس اوجڑی کو لا کر جب محمد سجدے میں جائیں تو ان کے سر پر رکھ دے. عقبہ ابن ابی معیط ایک بہت ہی شقی انسان تھا، ابو جہل کے ساتھیوں میں سے. اس نے کہا یہ کام میں کروں گا. گیا اور لا کر جب حضور سجدے میں گئے اوجڑی آپ کی گردن پر رکھ دی. یہ سارا کچھ بھی ہوا ہے حضور کے ساتھ. ایک مرتبہ حضور کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، حضرت ابو بکر درمیان میں آ گئے. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. یہ وہی بات ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مومن آل فرعون نے کہی تھی، کیا تم ایک شخص کو قتل کرنے کے در پہ ہو حالانکہ اس کا جرم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. تو وہ جب حضرت ابو بکر درمیان میں آ گئے تو حضور کو تو چھوڑ دیا لوگوں نے، پھر حضرت ابو بکر کو اتنا مارا ہے کہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ یہ ہلاک ہو چکے ہیں. بعض میں ان کے قبیلے کے لوگ آئے، اٹھا کر لے گئے، کتی مارداری کی، ہوش میں آئے تو سب سے پہلے یہ پوچھا کہ حضور کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی کوئی فکر نہیں تھی ابو بکر کو، فکر اس حالت میں بھی تھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہرحال یہ معاملے تو ہیں اونچے لوگوں کے. بیچارے نوجوان، ظاہر بات ہے ان پر تو ہر ایک کو حق حاصل ہے، والدین کو حق حاصل ہے، بزرگوں کو حق حاصل ہے، جیسے چاہے مارے پیٹے. پھر غلام، ان کا تو کوئی حق تھا ہی نہیں، انہیں تو چاہے قتل کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو غلاموں کا طبقہ اور نوجوانوں کا طبقہ جو ہے اس پر سب سے زیادہ شدید جو پرسیکیوشن اور ٹارچر ہوا ہے وہ ان پر ہوا ہے، جس کی میں چند مثالیں آپ کو دے دوں. امیہ ابن خلف، اس کے غلام تھے حضرت بلال. اتنا مارتا تھا، ایسا بھی کرتا تھا کہ گردن میں رسی ڈال کر اور چھوکروں کے حوالے کر دیا، انہیں گھسیٹو. جیسے جانوروں کی لاشیں گھسیٹی جاتی ہیں ایسے مکے کی سنگلاخ گلیوں میں حضرت بلال کو گھسیٹا جاتا. اور جسم جو ہے پھٹ رہا ہے، لہو لہان ہو رہا ہے. ادھر آ جائیے، سامنے نہ بیٹھیے پلیز، اس سے تو آپ پھر آبسٹرکشن بن جاتی ہے نا. ادھر آ جائیے. پھر ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو چت لٹا دیا. اوپر نیچے زمین توے کی طرح جل رہی ہے، اوپر آسمان سے بھاری آگ برس رہی ہے سورج کی، اور پھر ان کے سینے کے اوپر ایک بھاری پتھر بھی رکھ دیا. اس حال میں بھی ان کی زبان سے نکل رہا ہے احد 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 احد. یہ استقامت ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ تربیت ہو رہی ہے. اس کو جھیلو، برداشت کرو، اس کو برداشت کرو بغیر کسی ریٹیلیشن. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے. کہا گیا کہ کرتا اتار دو، اتار دیا. لیٹ جاؤ، ننگی پیٹھ ان انگاروں پر لیٹ گئے. اس کا تصور کیجئے. اسی سے وہ کھال جلی پشت کی، پھر وہ چربی پگھلی، اس چربی سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. جھیل رہے، برداشت کر رہے. یہ در حقیقت یہ اس درجے تعذیب المسلمین کا یہ دور ہے، اتنا شدید. یہی خباب بن الارت بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم حاضر ہوئے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اس وقت خانہ کعبہ کی کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے. دوپہر کا وقت ہوگا، جدھر سایہ تھا وہاں لیٹ گئے. یہ گئے، کہتے ہیں اب خباب بن الارت ہم گئے حضور، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ الا تدعو لنا، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ اب تو ناقابل برداشت ہو رہا ہے معاملہ. اتنا ٹارچر، اتنی پرسیکیوشن، اتنا تشدد کیسے برداشت کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پر غصے کے اور ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے. آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم بہت جلدی کر رہے ہو. تم سے پہلے تو ایسا بھی ہوا کہ کسی صاحب ایمان کو لاتے تھے اور زمین میں گڑھا کھود کر آدھا اس کا دھڑ اس کے اندر دبا کر اور پھر اس کے سر پر آڑی رکھ کر چیرنا شروع کرتے تھے اور 2 حصوں میں بانٹ دیتے تھے. لیکن پھر بھی وہ قائم رہے اور انہوں نے کفر کی طرف مراجعت نہیں کی. ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کے بڑے بڑے کنگھے لے کر ان سے ہڈیوں کے اوپر سے گوشت کھرچ لیا جاتا تھا. اور ایسا بھی ہوا کہ آگ کے الاؤ جلا کر ان میں زندہ جو ہے جھونک دیا گیا. یہ تو قرآن مجید میں ہے.
والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. آپ نے فرمایا جلدی نہ کرو، صبر کرو، جھیلو. خدا کی قسم وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، لیکن ابھی تمہیں جھیلنا ہے، برداشت کرنا ہے. اس کی سب سے نمایاں مثال جو ہے وہ ایک جوڑا اور ان کا ایک بیٹا. یہ خاندان حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو اہلیہ ہیں حضرت سمیہ اور بیٹے ہیں عمار. یہ اصل میں عرب نہیں تھے، یمن سے آئے تھے. حضرت یاسر نے کوئی خواب دیکھا تھا، اچھا خواب، جس سے اسے وہ توقع ہوئی کہ کسی نبی کا ظہور ہونے والا ہے. وہ مکے میں آ گئے، اور جیسا کہ میں کل بتا چکا ہوں مکہ جو ہے وہ ایک قبیلے کا شہر تھا. اس میں غیر قرشی کوئی نہیں رہ سکتا تھا جب تک کہ کسی قرشی کی امان نہ لے. تو ایک قرشی کی امان لے کر یہ یہاں آباد ہو گئے، اور اپنے اسی حلیف کی اجازت سے، ان کی کنیز تھی یہ سمیہ، کہ ان سے شادی کر لی، ان سے اللہ نے بیٹا بھی دیا عمار. یہ 3 افراد کا خاندان. جیسے اب جو شخص یمن سے چل کر آیا تھا، جیسے کل میں آپ کو بتا چکا ہوں حضرت سلمان فارسی کہاں کہاں کی خاک چھانی ہے حقیقت کی تلاش میں، ایسے ہی یہ یاسر جو ہے یمن سے چل کر آئے تھے. تو جیسے ہی حضور نے دعویٰ کیا نبوت کا، فوراً ایمان لے آئے. اولون میں سے ہے، سابقون الاولون میں سے. لیکن ظاہر بات ہے ان کا کوئی پرسان حال وہاں نہیں تھا. ابو جہل کا چچا تھا وہ جس نے کہ انہیں امان دی تھی، لہذا ابو جہل کو تو پورا اختیار حاصل تھا ان پر. سب سے زیادہ شدید سزائیں انہیں دی، شوہر کو بھی بیوی کو بھی، ہر طرح ستایا ہے. تنگ آ کر اس نے یہ کہا ہے کہ ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں تمہارا یہ بت بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کچھ ہے، اسے بھی کوئی اختیار حاصل ہے. دونوں میاں بیوی نے ایک مرتبہ بھی کہنے سے انکار کیا. لیکن اس کے بعد ہوا یہ ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو کئی جگہ سے جسم کو جلانے کے بعد بھی جب وہ جمی رہی تو پھر غصے میں آ کر برچھا ان کی شرمگاہ میں مارا ہے اور آر پار کیا ہے اور شہید کر دیا ہے. حضرت یاسر کے لیے 4 سانڈ اونٹ لے کر رسے باندھ کر، تو ایک رسے کے ساتھ ایک بازو، دوسرے سے دوسرا بازو، ایک سے ایک ٹانگ اور دوسرے سے دوسری ٹانگ باندھ کر چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پرچے ہوں گے. یہ پرسیکیوشن کا عالم ہے. لیکن حضور سامنے سے گزرتے تھے، دیکھتے تھے، فرماتے تھے اسمروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. اس میں ایک نقطہ میں اور چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں. جس وقت یہ پرسیکیوشن ہو رہی تھی کم سے کم میرے اندازے میں 40 مسلمان موجود تھے، اور وہ یقیناً بے غیرت نہیں تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. مجھے یہ الفاظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن یہ نہ سمجھیے تو زبان لڑکھڑاتی ہے کہ صحابہ کے بارے میں یہ الفاظ ہم کیسے استعمال کریں، لیکن میں نفی میں استعمال کر رہا ہوں. بزدل نہیں تھے، بے غیرت نہیں تھے. اگر حضور کی اجازت ہوتی تو زیادہ سے زیادہ یہی طرح کہ سب ختم ہو جاتے، تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. لیکن یہ کہ اس جوڑے کو حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو وہ کسی طرح بھی شہید نہ ہونے دیتے. لیکن نہیں، حکم یہ ہے کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو. نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense. اپنے تحفظ میں، کسی اور کے خلاف کوئی اقدام تو دور کی بات ہے، اپنے تحفظ میں بھی تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. یہ اہم ترین حصہ ہے اس ریولوشنری پروسیس کا، جس کو آج کل لوگ بالکل نہیں سمجھ رہے. ہم نے آج کل یہ سمجھا ہوا ہے کہ ٹیررسٹ قسم کی ایکٹیویٹیز سے شاید کوئی کام بن جاتا ہے. یہ کمیونسٹوں سے سیکھے ہوئے ہتھ کنڈے ہیں جو ہم نے استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں. ہمارے لیے اسوہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد جو اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو ان کے ساتھ تھے صحابہ کرام، ان کا اسوہ تو یہ ہے. 12 برس تک سیویرسٹ پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن، اجازت ہی نہیں تھی. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ سمجھ لیجئے. یہ در حقیقت بہت پروفاؤنڈ ہے یہ شے، اس لیے کہ معاشرے میں عظیم لوگ، اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ سائلنٹ میجورٹی ہے. اندھے تو نہیں ہوتے، دیکھ تو رہے ہوتے کہ کیا ہو رہا ہے، کس کو مارا جا رہا ہے، کیوں مارا جا رہا ہے. وہ سائلنٹ ہے، اندھے اور بہرے نہیں ہیں. آخر جب دیکھتے تھے بلال کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے، کیا اس نے کوئی چوری کی ہے، کہیں کوئی اور غلط حرکت کی ہے؟ نہیں، بس صرف یہ کہ توحید کا قائل ہو گیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا، اور تو کوئی جرم ہے ہی نہیں. اب آپ اندازہ کیجئے آخر انسان اور انسان کے احساسات کیا اثر پڑتا ہوگا لوگوں پر.
ان کی ہمدردیاں اندر ہی اندر اہل ایمان کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے خباب بن الارت، چونکہ وہ لوہار تھے پیشے کے اعتبار سے، تو وہ محنتی مزدوری کرنے والے آدمی، اب جب ان کو ستایا گیا، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، تو آخر لوگوں نے سوچا ہوگا کیا کیا اس نے؟ کچھ نہیں کیا، بس صرف توحید اور رسالت کا قائل ہو گیا، اور یہ سزا اس کی دی جا رہی ہے۔ اندر ہی اندر سائلنٹ میجورٹی کی ہمدردیاں جو ہے وہ اس جماعت کے ساتھ ہوتی جا رہی ہے کہ جن کا کوئی جرم نہیں، جو جوابی کارروائی بھی نہیں کر رہے۔ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، وہ دعائیں دے رہے ہیں، لوگ پتھراؤ کر رہے ہیں اور وہ پھول پیش کر رہے ہیں۔ اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، انہیں معلوم نہیں، جانتے نہیں ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ در حقیقت نادانی میں کر رہے ہیں، لا علمی میں کر رہے ہیں، دعا اس کی جا رہی ہے۔ تو یہ در حقیقت وہ فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر اسی وقت یہ بھی اگر ہو جاتے، وائلنٹ ہو جاتے، تشدد پر اتر آتے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو کچل دیے جاتے فوراً۔ لیکن جب وہ سب کچھ جھیل رہے ہیں بغیر ریٹیلیشن کی، اسی طرح جانیے کہ جو نوجوان تھے ان میں سے مثلا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ والد فوت ہو چکے تھے، بہت سا سرمایہ چھوڑ کر باپ مرا تھا، ماں جو ہے وہ بڑی لاڈ اور پیار سے اس نے پالا ہے، لیکن جب حضرت مصعب ایمان لے آئے تو چچا نے کہا کہ نکل جاؤ اس گھر سے، اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تم نے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے تو اب گھر بھی چھوڑ دو۔ چلنے لگے تو کہا کہ یہ کپڑے بھی اتار کر جاؤ، یہ کپڑے تم نے وہ پہنے ہوئے تمہارے باپ کی کمائی میں سے بنے تھے، اس پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں۔ مادر ذات برہنہ کر کے گھر سے نکالا ہے مصعب بن عمیر کو۔ اور یہ مصعب بن عمیر وہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ 200 درہم کا ان کا جوڑا شام سے آیا کرتا تھا، اور اتنا معطر ہوتا تھا، پورا لباس عطر میں اس طریقے سے بسا ہوا کہ جہاں سے گزرتے تھے دور دور تک خبر ہو جاتی تھی کہ مصعب جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اس حالت کے اندر۔ تو یہ دور جو ہے چوتھا دور، پیسو ریزسٹنس تو ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ ایک بھی مثال نہیں ہے کہ اس ٹارچر یا تشدد کی وجہ سے کوئی ایک بھی ساتھی محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلا گیا ہو، کوئی مرتد نہیں۔ سخت ترین ایذائیں ہیں، سخت ترین سزائیں ہیں، سخت ترین پرسیکیوشن ہے، لیکن استقامت ہے، ڈٹے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اس کے لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ریزسٹنس، لیکن ریزسٹنس پیسو، ایکٹیو نہیں، جوابی کارروائی نہیں۔ یہ عمل رہا ہے 12 برس تک مکے میں۔ اس کا میں ایک سلسلہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ سن 1090 تک جب بات پہنچی ہے، سن 1090، ابھی ہجرت نہیں ہوئی، ہجرت سے 3 سال پہلے کی بات، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ 2 ہی سہارے دنیا میں تھے۔ دیکھیے اصل سہارا تو حضور کے لیے اللہ کا تھا، اس لیے میں نے کہا دنیا میں۔ گھر میں ایک جانثار بیوی کہ حضور جب باہر سے آتے تھے اور جو بھی تکدر طبیعت پر ہوتا تھا، لوگوں کے کہنے سننے سے، لوگوں کے استہزاء سے، تمسخر سے اس کا اثر لے کر آتے تھے، گھر میں ایک بیوی تھی دل جوئی کرنے والی، کچھ نہ کچھ ان احساسات کو بانٹنے والی، وہ بھی نہ رہی۔ اور ابو طالب ایک سہارا بنے ہوئے تھے کہ بنو ہاشم کی سرداری ابو طالب کے پاس ہے، ابو طالب اپنے بھتیجے کا ساتھ چھوڑ نہیں رہے، حالانکہ آخری مرحلے پر آ کر ان کی ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ آخری سفارت جو آئی ہے، 2 سفارتیں آئی ابو طالب کے پاس قریش کے سرداروں کی۔ پہلی سفارت تو یہ آئی کہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہو اسے جو چاہیے ہم اسے پیش کر دیں گے، دولت چاہیے دولت کے انبار اس کے قدموں میں لگا دیں گے، اسے سرداری چاہیے ہم اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، بادشاہ مان لیتے ہیں، اور اگر کہیں اشارہ کر دے کہ وہاں مجھے شادی کرنی ہے، جس خاندان میں جس زیادہ سے زیادہ خوبصورت اور صاحب ثروت دولت عورت سے کہے شادی کر دیتے۔ لیکن یہ ہمارے معبودوں کو غلط کہنا اور ہمارے دین کو غلط کہنا، اس کو چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ چچا جان، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور ایک پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس کام سے باز نہیں آ سکتا۔ یہ تو مشن ہے میرا اللہ کی طرف سے، میں اپنے لیے تو نہیں کر رہا۔ اس کے بعد جو آخری سفارت آئی ہے اس میں تو ابو طالب کی ہمت بھی جواب دے گئی، اس لیے کہ انہوں نے صاف چیلنج کر دیا تھا کہ ابو طالب اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور اب تو یا تو تم ساتھ چھوڑ دو اپنے بھتیجے کا، اور یا تم بھی میدان میں آ جاؤ، ہم مقابلہ کریں گے تمہارا۔ اس وقت بلایا ابو طالب نے حضور کو کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے یہ مکی دور میں اس وقت حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے پہلی مرتبہ۔ آپ نے فرمایا، محسوس کیا کہ یہ ایک دنیاوی سہارا تھا، چچا ساتھ دے رہا تھا، اس کی بھی ہمت جواب دے رہی ہے،
لیکن حضور نے فرمایا چچا جان اب یا تو یہ کام پورا ہو کر رہے گا یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر لوں گا، اور کوئی راستہ میرے لیے نہیں۔ بہرحال ابو طالب کو پھر اللہ نے ہمت دی، وہ پھر ڈٹ گئے، لیکن یہ کہ سن 10 میں آ کر انتقال ہو گیا۔ اب قریش نے طے کر لیا کہ اب قتل کر دو ان کو، ریزولوشن، اس لیے کہ ان کا دارالندوہ تھا، ان کی بھی پارلیمنٹ تھی، چوپال تھی، اگرچہ کوئی ویسا نظام نہیں تھا، کوئی بادشاہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ ایک قبیلے کا جو نظام ہوتا ہے، مختلف گھروں کے جو سربراہ تھے وہ جمع ہوتے تھے اور وہاں پر فیصلے کرتے تھے۔ فیصلہ ہو گیا اب ان کو ختم کر دو۔ حضور تک اطلاع پہنچی، حضور نے اب طائف کا سفر اختیار کیا کہ مکے میں تو اب گویا کہ یہ درپے ہو گئے میری جان کے، طائف جاؤں شاید وہاں کے سرداروں میں سے کوئی ایمان لے آئے، تو پھر میں اپنا مستقر وہاں پر میں اپنا بیس بنا لوں، وہاں مرکز بنا لوں۔ میں یہ ساری باتیں اس انداز میں بیان کر رہا ہوں جس سے کہ آپ جدید ایڈیم میں اور جدید ٹرمینالوجی میں بات کو سمجھیں کہ اب اگر یہاں جو ہے میرے قتل کا فیصلہ ہو گیا ہے تو کوئی آلٹرنیٹ بیس مجھے چاہیے، کام تو کرنا ہے، کسی جگہ سے ہوگا۔ طائف کا سفر آپ نے کیا ہے سخت ترین، اس لیے کہ جو عام راستہ تھا اسے آپ نے چھوڑ دیا کہ اس پر تو قافلوں کی آمد و رفت ہے، جب فیصلہ ہو چکا ہے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے تو کوئی بھی اقدام کر بیٹھے گا، اب تو کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں۔ تو جو پہاڑی راستہ ہے، اب جو وہ سڑک بنی ہے مکہ، جن لوگوں کو بھی جانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے انہیں معلوم ہے مکے سے طائف تک 2 راستے ہیں، ایک تو طریق سیل ہے، یہ ہے جہاں سے قافلوں کی آمد و رفت ہوتی تھی، یہ پرانا راستہ ہے، اور ایک پہاڑی راستہ ہے جو کہ اب تو بہرحال بڑے سے بڑے پہاڑی راستے بنا دیے گئے۔ یہاں تو کوئی راستہ نہیں تھا، اس وقت اس پہاڑی راستے سے حضور گئے، اور ساتھ صرف تھے وہ منہ بولے بیٹے جو غلام تھے اور آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، زید ابن حارثہ جو اب زید ابن محمد کہلاتے تھے۔ طائف میں جو کچھ ہوا ہے حضور کے ساتھ میں ذرا تفصیل سے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اندازہ ہو جائے کہ کیسے کیسے مرحلوں سے محمد الرسول اللہ گزرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسے ہی کام نہیں ہو گیا، گھر بیٹھے نہیں ہو گیا، بغیر تکلیفیں اٹھائے نہیں ہو گیا۔ حضور کے ساتھ ذاتی طور پر پورے 10 برس میں مکے میں نہیں ہوا جو کچھ کہ ایک دن میں طائف میں ہو گیا، اس لیے کہ یہ واقعہ خود حضور نے بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ نے پوچھا، چونکہ حضرت عائشہ کا تو ابھی دور جو ہے بالکل بچپنے کا دور ہوگا، انہیں کیا پتا مکے میں کیا ہو رہا ہے، وہ تو واقف ہے مدنی دور سے، اس لیے کہ غالباً 9 برس کی عمر تھی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آئی ہیں، تو یہ جو زمانہ ہے ان کے ہوش کا نہیں ہے۔ ان کے ہوش میں تو جو یوم احد تھا وہ سخت ترین تھا، جس میں حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے اور حضور پر جو ہے ایک کاری زخم لگا ہے، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر احد کے دن سے سخت دن بھی کوئی گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، طائف کا دن مجھ پر سخت ترین تھا، اس لیے کہ احد میں تو بہرحال جانثار موجود تھے، صحابہ ساتھ تھے، لوگوں نے اپنے جسموں کو ڈھال بنایا ہوا تھا، حضور کے تیر آئیں تو ہماری پیٹھ پر آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ پہنچے۔ طائف میں آپ گئے تھے اکیلے، صرف زید بن حارثہ اور کوئی نہیں، بلکہ عجیب بات ہے کہ حضرت ابو بکر بھی اس سفر میں ساتھ نہیں، جو سائے کی طرح ساتھ رہنے والی شخصیت ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اس میں ساتھ نہیں۔ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر جو اقبال نے کہا ہے کہ یہ 4 مراحل ایسے اسلام میں، نمبر 2 سب سے پہلے انا اول المسلمین حضور ہے اور اس کے بعد حضرت ابو بکر، پھر ثانی غار ثور میں حضور کے ساتھ وہی تھے، بدر میں جبکہ رات کے وقت وہ ایک کٹیا بنا دی گئی تھی اور وہاں حضور دعا کر رہے تھے، پہرے پر کھڑے تھے ابو بکر، اور قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں دفن ہوئے اور اس کے بعد حضرت ابو بکر پہنچ گئے۔ لیکن یہ کہ اس وقت وہ بھی ساتھ نہیں تھے۔ 3 بڑے بڑے سردار تھے طائف کے، تینوں سے جا کے ملاقات کی، میں اللہ کا رسول ہوں، اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ، میرا ساتھ دو تو میں یہاں منتقل ہو جاؤں۔ تینوں نے ایسا کوڑا جواب دیا ہے اور ایسے جیسے تیر کے مانند کلیجوں کو چھلنی کر دینے والا۔ ایک شخص نے کہا چلے جاؤ فوراً، میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ 2 ہی امکان ہے، یا تم جھوٹے ہو یا سچے ہو، اگر جھوٹے ہو تو میں جھوٹے کو منہ نہیں لگانا چاہتا، اور سچے ہو تو پتہ نہیں میں کوئی تمہارے شان میں گستاخی کر بیٹھوں تو مارا جاؤں گا، اس لیے چلے جاؤ۔ یہ استہزاء کا انداز ہے، تمسخر کا انداز ہے۔ ایک نے کہا تمہارے سوا اللہ کو کوئی اور نہیں ملتا تھا نبی بنانے کے لیے؟ یہ مکے اور طائف کے بڑے بڑے سردار تھے، اگر بنانا تھا نبی کسی کو تو بڑے بڑے چودھری، بڑے سردار، سرمایہ دار، ان میں سے کسی کو لیتا۔ تو تینوں نے ایسے جواب دیے ہیں، مایوس ہو کر حضور چلنے لگے واپس۔
آپ اندازہ کیجئے اس وقت مکے میں جا نہیں سکتے، مکے میں قتل کا فیصلہ ہو چکا، امیدیں لے کر آئے طائف میں یہ ہوا، کس کیفیت کے ساتھ، کس بوجھل دل کے ساتھ حضور واپس ہو رہے ہوں گے۔ اس وقت ان لوگوں نے کچھ گنڈوں کو اور کچھ جن کو اسٹریٹ ارچنز آپ کہتے ہیں، محلے میں گلیوں کے اندر جو آوارہ بچے ہوتے ہیں، ان سے کہا ذرا ان کی خبر لو، اور اب پتھر شروع ہوئے، پتھراؤ ہو رہا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے آتے ہیں بچانے کے لیے کہ مجھ پر پتھر آئے، حضور پر نہ آئے، تو دوسری طرف سے آ رہا ہے۔ ایک آدمی تو ایک طرف سے کور کر سکتا ہے ایک وقت میں، چاروں طرف سے تو کور نہیں کر سکتا، لہذا پتھر آ رہے ہیں اور تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈی کا نشانہ بنا کر مار رہے ہیں۔ اس سے یہ کہ پائے مبارک لہو لہان ہو گئے، کافی خون بہ گیا، آپ پر کچھ تھوڑی سی ذوف کی کیفیت طاری ہوئی، بیٹھ گئے آرام لینے کے لیے۔ تو دو گنڈے آئے، ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا، ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا، چلو اٹھو جاؤ یہاں سے۔ یہ معاملہ طائف کی گلیاں اور اللہ کے رسول حبیب و رب العالمین سید الاولین والآخرین، لیکن عالم واقعہ میں نقشہ یہ ہے۔ وہاں سے باہر نکل کر آئے ہیں، وہاں پھر آپ کی زبان پر ایک دعا آئی ہے، کلیجے کو چیر دینے والی دعا ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور یہ جو رسوائی ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے، کہاں جاؤں، کس سے فریاد کروں، کس سے کہوں؟ الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی اور الی عدو ملکت امری، کیا کس کے حوالے مجھے کر دیا ہے؟ یہ لوگ جو مجھ پر ہجوم کر رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، کیا میرا معاملہ ان کے حوالے کر دیا ہے کہ جو چاہے کر گزرے؟ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، لیکن اے اللہ اگر تیری رضا اسی میں ہے، تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ یہ کیفیت ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا پھر فوری طور پر جو نتیجہ نکلا، ملک الجبال حاضر ہوتا ہے، وہ فرشتہ جو پہاڑوں پر مامور ہے، اور عرض کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس حکم کے ساتھ، اگر آپ فرمائیں تو میں ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں جن کے درمیان وادی میں یہ طائف کا شہر آباد، اور یہ پس کر سرما ہو جائیں۔ فرمایا نہیں، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، کیا عجب کہ ان کی آئندہ نسلوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ بہرحال، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ محمد ابن قاسم ثقفی رحمت اللہ علیہ، جو بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کا جھنڈا لے کر گئے، وہ ثقفی تھے، اسی قبیلہ ثقیف کے وہ فرزند تھے جو طائف میں آباد تھا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، عذاب کے لیے نہیں۔ بہرحال جب مکے میں آئے ہیں واپس، نوٹ کیجئے یہ چیزیں بہت کم شاید آپ کی توجہ ہوئی ہو، واپس آ کر مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، لہذا ایک مشرک کو، کافر کو پیغام بھیجا، مطعم بن عدی، اگر تم مجھے اپنی ذاتی امان میں لے لو، بڑا سردار تھا، تو میں مکے میں آ جاؤں۔ اس نے کہلوا دیا ٹھیک ہے، یہ عربوں کی شرافت تھی، ان کا ایک مزاج ہے، دشمن بھی امان مانگ لے اگر، تو پھر یہ وہ مروت کے خلاف سمجھتے تھے کہ اسے امان نہ دی جائے۔ امان مانگی حضور نے، انہوں نے کہا آ جائیے۔ فرمایا نہیں، یوں نہیں، خود آؤ، لے کر جاؤ۔ وہ شخص اپنے 7 بیٹوں کو ہتھیار لگا کر سجا کر باہر آیا ہے مکے سے، اور حضور کو لے کر گیا ہے، اعلان کرتے ہوئے کہ محمد میری امان میں ہے، محمد کو میں نے امان دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے مطعم بن عدی دنیا سے چلے گئے بغیر اسلام لائے، جیسے ابو طالب دنیا سے چلے گئے بغیر کلمہ شہادت زبان سے ادا کیے، لیکن احسان ابو طالب کا بھی ہماری گردنوں پر ہے۔ 10 برس تک وہی سہارا بنے ہیں، انہوں نے ہی پروٹیکشن دی ہے۔ وہ خاندانی اگر یہ سہارا موجود نہ رہتا تو شاید اس سے بہت پہلے اقدام ہو جاتا۔ اسی طرح مطعم بن عدی کا بھی یہ احسان ہے، اس نے امان دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مکے میں اگر آپ رہے اس کے بعد 3 برس تقریباً تو اس کی امان میں رہے، اس کی پروٹیکشن تھی۔ پھر جب وہ فوت ہو گیا بغیر ایمان لائے، غزوہ بدر میں جب 70 قیدی تھے مکے والوں کے حضور کے پاس، حضور نے فرمایا تھا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور اگر وہ سفارش کرتا، میں ان 70 کے 70 کے قیدیوں کو چھوڑ دیتا اور کوئی بھی اس کا فدیہ نہ لیتا۔ اتنا بڑا احسان مانا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ مکی دور کا یہ تذکرہ یوں سمجھیے کہ اس پر ختم ہو رہا ہے کہ 4 ادوار ہیں ریولوشنری پروسیس کے جو ان 12 سالوں میں پورے ہو گئے۔ دعوت،
توحید کی دعوت، تنظیم رسالت کی بنیاد پر تنظیم، ابھی وہ بیعت والا مرحلہ نہیں آیا، تربیت جس میں سب سے اہم حصہ ہے آخرت کا یقین، پیسو ریزسٹنس، مار کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ، صبر کرو، صبر محض، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ مولانا مناظر حسن گیلانی کا میں حوالہ دے دوں آپ کو، ان کی ایک بڑی چھوٹی سی کتاب ہے النبی الخاتم، لیکن سیرت کی بڑی بڑی جو کتابیں ہیں ضخیم ان پر بھاری ہیں، ایسے علمی نکات اس میں ہیں جو آپ کو شاید بڑی بڑی کتابوں میں نہیں ملیں گے۔ انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ یوم طائف جو ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے حضور کی حیات طیبہ میں۔ اب تک گویا کہ اللہ نے حضور کو دشمنوں کے حوالے کر رکھا تھا کہ جیسے چاہو ٹھوک بجا کر دیکھ لو، ان کے صبر کا امتحان لے لو، ان کے صبر و ثبات اور استقلال۔ ظاہر بات ہے اگر یہ امتحان نہ ہوتے تو کیسے پتا چلتا کہ محمد میں کتنی استقامت ہے، کتنا صبر ہے، کتنا استقلال ہے؟ وہ تو جب ہر طریقے سے انہوں نے ٹھوک بجا کر دیکھ لیا تو معلوم ہوا نا۔ تو لیکن طائف کے دن میں جو آخری کلائمیکس آ گیا ہے اور اس کے بعد حضور کی زبان پر بھی وہ فریاد آ گئی ہے، وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد سے حضور کو پروٹیکشن حاصل ہوئی اللہ کی طرف سے خصوصی۔ اسی پروٹیکشن کا ایک منظر سامنے آئے گا کہ آپ ہجرت کے لیے نکلے ہیں اور حالانکہ گھیراؤ کیا ہوا تھا لیکن کوئی دیکھ بھی نہیں سکا، آپ نکل گئے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی پروٹیکشن ہے۔ غار ثور میں ہے تو ڈھونڈنے والے ہیں اس کے منہ تک دہانے پر پہنچ گئے ہیں، ذرا سا بھی اگر کوئی جھانک کے بھی دیکھ لیتا تو حضرت ابوبکر اندر سے کہہ رہے حضور سے کہ حضور اگر کسی نے ذرا سا اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے، اور حضور فرما رہے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزے سے نجات دی ہے اس وقت کہ وہ ایک کبوتری نے آ کے وہاں انڈے دے دیے ہیں اور ایک مکڑی نے جالا تن دیا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا جبکہ کھوجی جو لے کر آ گیا تھا وہاں تک، اور ان کا پاگل ہوا، یہ دیکھو یہاں پر جالا لگا ہوا ہے مکڑی کا اور انڈے دیے ہوئے کبوتری نے، یہاں سے کوئی انسان گزر سکتا ہے؟ لہٰذا وہیں سے واپس ہو گئے۔ بہرحال یہ مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نقطہ ہے کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے حضور کی ذاتی طور پر حضور کی زندگی میں یوم طائف۔ اس کے بعد سے آپ کو پروٹیکشن حاصل ہوئی، اور اسی کا ایک منظر یہ ہے، یہ بھی اب دیکھیے حکمت خدا بندی، اس میں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا ہم ذرا چند سال کام کر لیں نتیجہ نہ نکلے تو ہمتیں جواب دے جاتی ہیں، اسی طریقے سے ہمارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور ہمیں یہ خیال نہیں رہتا کہ اللہ کی طرف سے مدد کیسے آ سکتی ہے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ طائف حضور خود چل کر گئے ہیں اور وہاں سے ناکام اور مایوس لوٹنا پڑا، اور جہاں اللہ کی مشیت تھی وہاں سے لوگ چل کر آ گئے ایمان لانے کے لیے۔ چنانچہ یہی 10ویں سال کا جب حج کا موسم آیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوران حج جو ہے تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ اچانک ایک گھاٹی میں نظر آئے 6 افراد، یہ تھے مدینے کے لوگ، ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب وہ گھاٹی ختم ہو گئی ہے، مینا کو چوڑا کیا ہے تو وہ اسی میں آ گئی ہے عقبہ، البتہ ایک مسجد سی بنی ہوئی ہے ترکوں کے زمانے کی، وہاں پر اس جگہ پر یہ ملاقات ہوئی تھی۔ اسی جگہ اگلے سال پھر ملاقات ہوئی، اسی جگہ اگلے سال پھر ملاقات ہوئی۔ یہ 3 موسم حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے والوں کی ملاقاتیں ہوئی۔ پہلی ملاقات جو یہ سن 10 میں، اس میں حضور نے پوچھا کون لوگ ہیں، انہوں نے بتایا، حضور نے پھر اپنی دعوت پیش کی، میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اور تم اگر مجھ پر ایمان لاؤ تو فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، اس لیے کہ مدینے میں یہودی موجود تھے، اور یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور بہت قریب ہے۔ جب ان کی لڑائیاں ہوتی تھی، اوس اور خزرج ایک طرف، یہودی دوسری طرف، اور یہودی جب مار کھاتے تھے تو کہتے تھے کہ دیکھو ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو لیکن آخری نبی کا ظہور جو ہے قریب ہے، جب ہم ان کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے تو تم ہم پر فتح حاصل نہیں کر سکو گے۔ گویا کہ یہودیوں کے ذریعے سے اوس اور خزرج کے لوگوں تک یہ علم پہنچا ہوا تھا کہ کسی نبی کا ظہور ہونے والا ہے، لہذا انہوں نے کلنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور آپس میں یہ کہا کہ بھائی جلدی کرو، تم ایمان لے آؤ، ایسا نہ ہو کہ یہودی پہلے ایمان لے آئے۔ وہ 6 افراد ایمان لے آئے۔ یہ دیکھیے کہ جن کے ذریعے سے علم پہنچا انہیں ہدایت نصیب ہو گئی، اور وہ بدبخت یہودی جو ہے وہ اپنے تمام تر علم کے باوجود وہ محروم رہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن تکبر اور حسد اور ضد اور عناد اس کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔
یہ 6 افراد ایمان لائے چلے گئے. اگلے سال 12 آئے. 6 یہی بلکہ 5 ایک نہیں آ سکے تھے، 7 اور پھر پہلی بیعت لی حضور نے ان سے. یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے. یہ تقریباً وہی الفاظ تھے جو قرآن مجید میں عورتوں کی بیعت کے لیے آئے ہیں سورہ ممتحنہ میں. ہم شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، تہمتیں نہیں لگائیں گے، اور جو بھی آپ خیر کا حکم دیں گے ہم ضرور اس کو مانیں گے، اس سے آگے نہیں. انہوں نے کہا کہ حضور اب ہم تو سال بسال آتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ عرب میں تو سفر کرنا آسان تھا ہی نہیں، اگلے سال حج میں ملاقات ہوگی، آپ ہمیں کوئی اپنا شاگرد دے دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھائے. وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر سے نکال دیے گئے تھے مادرزاد برہنہ، جو اب زندگی بسر کر رہے ہیں نہایت اسرت کی. حضور نے حکم دیا مصعب جاؤ، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو بھی بھیج دیا رضی اللہ تعالی عنہما. 1 سال تک ان دونوں نے جو دعوت و تبلیغ کی، وہاں قرآن پڑھایا لوگوں کو. تو اگلے سال 72 مرد اور 3 عورتیں آ گئے اور انہوں نے بیعت کی. یہ ہے وہ بیعت عقبہ ثانیہ جس میں حضور نے عہد لے لیا. انہوں نے کہا آپ آئیے ہمارے ہاں، اگر یہ لوگ آپ کی جان کے درپے ہیں آپ آئیے، ہمارا گھر حاضر ہے، ہمارا شہر حاضر ہے، اور اگر یہ لوگ وہاں آ کر حملہ کریں گے تو ہم آپ کی ایسی حفاظت کریں گے جیسی اپنے بال بچوں کی کرتے ہیں، اہل و عیال کی کرتے ہیں. اس وقت حضور نے بیعت لی. وہ بیعت میں بیان کر چکا ہوں، جو بعد میں حضرات آئے ان کے لیے دہرا رہا ہوں. حضرت عبادہ ابن صامت ان دونوں بیعتوں میں موجود تھے، بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی، بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی. اور ان کی روایت ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، علی السمع والطاعت، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. فی العسر والیسر، چاہے آسانی ہو چاہے تنگی ہو اور مشکل ہو. فی المنشط والمکرہ، چاہے ہماری طبیعتوں میں انشراح ہو، آمادگی ہو، خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے. وعلی اثرۃ علینا، اور چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں. وعلی لا ننازل امر اہلہ، اور جنہیں آپ ہمارے امیر بنا دیں گے ہم ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں. وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور جو بھی حق بات ہوگی ہمارے نزدیک کہیں گے ضرور، مشورہ ضرور دیں گے، اور کسی کے بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی خوف سے زبان بند نہیں کریں گے. اب وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا، اس ایک حدیث میں پورا کانسٹیٹیوشن موجود ہے کسی اسلامی انقلابی جماعت کا، صرف اس فرق کے ساتھ کہ یہاں حضور کی اطاعت تھی مطلق. اب جس کی بھی اطاعت ہوگی وہ علی السمع والطاعت فی المعروف، دین کے دائرے کے اندر اندر، شریعت کے دائرے کے اندر اندر جو حکم بھی دیں گے مانیں گے. پھر آپ کو معلوم ہے جھگڑا یہی ہوتا ہے جماعتوں میں، سینئر میں ہوں اس کو کیوں امیر بنا دیا. یہاں پہلے ہی حضور نے گویا کہ ان سے یہ طے کرا لیا آپ کو اختیار کلی حاصل ہے، جس کو چاہیں امیر بنائیں، ہم اس پر جھگڑیں گے نہیں. چنانچہ حضور نے اس وقت ان میں 12 نقیب مقرر کیے. میں نے کل بھی ذکر کیا تھا 9 خزرج کے 3 اوس کے کہ یہ ذمہ دار ہوں گے اور یہ نگرانی کریں گے تمہارے معاملات کی. یہ تمہید بن گئی ہجرت کی. چنانچہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تو اجازت پہلے سے دے دی، جاؤ. ایک ایک کر کے قافلے جا رہے ہیں صحابہ کے، اور وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں. خود منتظر رہے. یہ نکتہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھا دوں. رسول جس جگہ پر مبعوث کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کی واضح اجازت کے بغیر وہاں سے ہل نہیں سکتا. یہی بس کچھ جلدی کا معاملہ کیا تھا حضرت یونس علیہ السلام نے. اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آئے بغیر چھوڑ کر چلے گئے. تو اس پر آپ کو معلوم ہے پھر مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہاں پھر انہوں نے وہ استغفار کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر وہ مچھلی نے انہیں اگلا ہے ساحل پر. وہ سارا معاملہ اسی وجہ سے. حضور منتظر رہے. اور اس کا بھی ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اس سے آپ کو سیرت کا ایک اور پہلو سامنے آئے گا. حضرت ابو بکر نے اپنے طور پر بغیر حضور کو بتائے 2 اونٹنیاں اس کے لیے تیار کی، خوب کھلا پلا کے فرما کر لیا کہ جب ہمیں جانا ہوگا تو ظاہر بات ہے تعاقب ہوگا، تکڑی اونٹنیاں ہوں گی، جاندار ہوں گی، تیزی کے ساتھ ہم جا سکیں گے. اور حضور سے پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آئی، حضور اجازت آئی. آپ فرماتے تھے نہیں ابھی اجازت نہیں آئی. حضرت عائشہ فرماتی ہے بہت چھوٹی عمر تھی اس وقت کہ ایک روز ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے ہیں اپنے چہرے کو ڈھانپے ہوئے. ہم حیران ہوئے. یہ دوپہر کے وقت عرب میں کہیں جانا، کسی کو وزٹ کرنا، یہ اس وقت ہی سے
بہت ہی یعنی غیر معمولی اور معیوب بات سمجھی جاتی ہے. قیلولہ جو ہے وہ عرب کے مزاج میں ہمیشہ سے ہے. بہرحال بہت ہی غیر معمولی بات تھی. حضور تشریف لائے, آپ نے فرمایا اجازت آ گئی ہے. حضرت ابو بکر خوش ہوئے, اور جیسے کہ کوئی شخص جو کسی نے کوئی محنت کی ہو, پھر وہ اپنے اس محنت کے اوپر اسے کوئی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اس وقت کے لیے تیاری کی ہوئی ہے, میں بتاؤں گا حضور کو کہ میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی. حضور نے توقف فرمایا اور پھر یہ فرمایا اچھا 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا. حضرت عمر رو پڑے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, کیا یہ جسم اور جان اور یہ مال آپ کے سوا کسی اور کے لیے ہے؟ آپ میرے ساتھ بھی یہ مغایرت برت رہے ہیں. لیکن یہ غیرت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ نہیں کہ جیسے ہمارے ہاں کے مذہبی جو بھی آج کل کی سیادتیں ہیں, قیادتیں ہیں, وہ تو سمجھتے ہیں کہ کام ہی یہ ہے کہ نذرانے پیش ہوتے رہیں اور ہم نذرانے قبول بھی کر لیں تو بہت بڑا ہمارا احسان ہے. یہاں یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو خسر بھی ہو چکے, اس لیے کہ نکاح ہو چکا تھا حضرت عائشہ سے, ابھی جو ہے رخصتی نہیں ہوئی تھی, لیکن یہ کہ حضرت ابو بکر کا بھی یہ احسان لینا گوارا نہیں کیا. بہرحال ہجرت کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انقلابی جد و جہد کا 5واں مرحلہ شروع ہوا. اس کو بھی سیرت نگاروں نے اصل میں بالکل چھپانے کی کوشش کی. اس کی وجہ کیا ہے کہ مغرب نے ہمارے خلاف بڑے پروپیگنڈے کیے. جیسے آج بھی یہاں گلف نیوز کے اندر ایک مضمون چھپا ہے, پین اسلام اور فنڈامنٹلزم. یہ کچھ ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ الفاظ کو گالی بنا دیتے ہیں وہ, اور پھر ہمارے اندر وہ ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے نہیں نہیں یہ ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں. جیسے کہ ہمارے بھی وزیر اعظم صاحب جو ہے نواز شریف صاحب, انہوں نے کہا میں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں. میں نے کہا خدا کے بندے, یہ تو بہت بڑی غلط بات ہے جو کہہ رہے ہیں. ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں, ہمیں تو چاہیے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں کہ ہم ہیں فنڈامنٹلسٹ. فنڈامنٹلز کا مطلب کیا ہے؟ بنیادی چیزیں. ہمارے اصول جو ہے انہیں ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تمہیں پسند نہ ہو نہ ہوا کریں. بہرحال اسی طرح کا ایک پروپیگنڈا کیا مغرب نے کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے, جہاد اور قتال سے پھیلا ہے. اسلام میں تو اصل جو تبلیغ ہوئی ہے وہ طاقت سے ہوئی ہے. اس کے جواب میں ہمارے سیرت نگار, یہاں تک کہ علامہ شبلی نعمانی جیسے لوگ بھی متاثر ہوئے. اس ہر دور کی ایک چھاپ ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ صرف حضور نے جنگ جو کی ہے دفاعی جنگ کی ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. حضور نے خود اقدام کیا ہے آگے بڑھیں, اس لیے کہ فرض منصبی آپ کا تھا دین کو قائم کرنا, غالب کرنا. اس کی جد و جہد تو آپ کے ذمہ تھی. جیسا کہ میں کل تفصیل سے بیان کر چکا ہوں, جو حضرات نہیں تھے وہ کل کا ویڈیو یا آڈیو لے کر اس کو دیکھ لے, سن لے, کہ حضور کا تو مقصد بعثت جو ہے خاص وہ ہے ہی ہے کہ دین کو غالب کرنا ہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مکے سے بھاگ کر جان بچا کر کسی پناہ گاہ کی تلاش میں نہیں گئے تھے, بلکہ آپ کو تو مدینے کی شکل میں اللہ نے آلٹرنیٹ بیس دیا تھا اپنی سٹرگل کو لانچ کرنے کے لیے, اپنی انقلابی جد و جہد کو اثر نو شروع کرنے کے لیے. اگر مکے میں امکان نہیں رہا تو مدینے کو آپ نے بیس بنایا. لہذا یہ جو تھوڑا سا وقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے جانے اور غزوہ بدر, اس کے درمیان 18 مہینے کا فصل ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان 18 مہینوں کے بارے میں چند باتیں آپ نوٹ کر لیں. 6 مہینے تو حضور نے جا کر لیے ہیں, جس کو میں کہتا ہوں کہ انٹرنل کنسولیڈیشن ایٹ مدینہ. مدینے میں جا کر آپ نے اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا. 3 کام بہت اہم ہیں. نمبر 1, مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی, اسی کے ساتھ حجرہ ہو گیا. حضور کی اپنی رہائش بھی ہے, مسجد ہے, یہی گورنمنٹ ہاؤس ہے, یہی حضور کی تربیت گاہ ہے, یہی خانقاہ ہے, یہی تعلیم گاہ ہے, یہی اصحاب صفہ آئیں گے, بیٹھیں گے, تعلیم حاصل کریں گے, یہی سے جیش روانہ ہوں گے. گویا کہ ایک مرکز جو ہے اس کے لیے وجود میں آ گیا. نمبر 2, آپ نے انصار اور مہاجرین میں مواخات کر دی. اہم ترین کام تھا یہ. اگر یہ دونوں طبقے مدینے میں علیحدہ علیحدہ رہتے تو وہ قبائلی دور ہے, پھر اس کے اندر ہر وقت امکان تھا کہ کسی نہ وقت کوئی اختلاف پیدا ہوتا, کوئی جھگڑا شروع ہو جاتا, جیسے کہ بعد میں منافقین کوشش کرتے بھی رہے. اور بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ کسی ایسی بات کا معاملہ آ گیا کہ جس کی بنا پر جذبات جو ہے جوش میں آ گئے, تلواریں کھنچ گئی. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ کام نہ کر لیا ہوتا تو شاید وہاں یہ صورتحال جو ہے پیش آ جاتی بہت جلد. حضور نے ایک انصاری ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا, مواخات. اور اس مواخات کے وہ نمونے دنیا نے دیکھے
کہ مثلا جس انصاری کو کہا یہ تمہارا بھائی ہے، وہ لے گیا اپنے بھائی کو، مہاجر کو، دکان آدھی کر دی، مکان آدھا کر دیا. میری یہ دکان ہے، بیچ میں دیوار کھڑی کرتا ہوں، آدھی تمہاری ہے آدھی میری ہے. یہاں تک کہ بات بڑی عجیب لگے گی بہت سے لوگوں کو، لیکن یہ واقعہ ہے. ایک انصاری اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے گئے، کہا میری 2 بیویاں ہیں، جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم شادی کر لو. میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے گھر میں 2 بیویاں ہوں اور میرا بھائی جو ہے، جس کو اللہ کے رسول نے میرا بھائی بنایا ہے، اس کا گھر آباد نہ ہو. یہ نوٹ کر لیجئے، ابھی حجاب کا حکم نہیں آیا تھا، وہ تو حجاب کا حکم تو سن 5 ہجری میں جا کر آئے گا. اس وقت تک پردہ نہیں تھا، عرب معاشرے میں کوئی پردہ نہیں تھا. لہذا اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جا کے کھڑا کر دیا ہے میری 2 بیوی ہے، جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں. یہ مواخات، یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے. میں یہاں آپ کو نوٹ کرا دوں، مونٹگومری واٹ ایک ابھی زندہ ہے شخص، بہت بوڑھا ہے، پروفیسر ہے انگلینڈ میں. اس نے حضور کی سیرت پر 2 کتابیں لکھی، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ. اور در حقیقت جو تقسیم اس نے کی ہے وہ ایک تضاد کو دکھانے کے لیے. حضور کا جو دور مکی ہے اس میں دعوت، تبلیغ، تلقین، پرسیکیوشن پر صبر، کوئی جوابی کارروائی نہیں. یہ گویا کہ نقشہ ان کے خیال میں یہ تو ایک نبی یا دائی یا ریفارمر کا نقشہ ہے. لیکن مدینے میں آ کر تو اب آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، اب آپ حاکم ہیں، اب آپ قاضی القضات بھی ہیں. یہ دوسری شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس نے ان دونوں میں جو فرق و تفاوت ہے اسے نمایاں کرنے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس نے 2 کتابیں علیحدہ لکھی، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ. مکے والا محمد کوئی اور ہے، مدینے والا کوئی اور ہے. معاذ اللہ. ہمارے لوگ نہیں سمجھتے کہ ان کا کتنا سٹل انداز ہوتا ہے. یہ گڑ کھلا کے مارنے والے لوگ ہیں. جو گڑ کھا کے مر سکتا ہو اس کو زہر دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ضیاء الحق صاحب نے بھی بلایا تھا اس شخص کو، اور اس کو جو انٹرنیشنل وہ سیرت کانفرنس ہے اس میں خاص طور پہ مدعو کیا تھا، حالانکہ اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے اس شخص کے اندر. اس لیے کہ یہ ٹوائنبی کا شاگرد ہے، اور ٹوائنبی کا ایک جملہ ایسا ہے جس کی گویا کہ اس نے شرح کر دی ہے ان 2 کتابوں میں. ٹوائنبی کا جملہ یہ ہے، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین. یعنی مکے میں جو نقشہ ہے محمد الرسول اللہ کا وہ تو نبیوں والا ہے. جیسے حضرت مسیح دعوت دیتے تھے، تلقین کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے. جیسے حضرت مسیح نے کہا تھا کوئی تمہارے داہنے گال پر تھپڑ مارے بایاں بھی پیش کر دو. کوئی تمہیں اگر ایک بیگار میں 1 کوس لے جانا چاہے تم 2 کوس اس کے ساتھ جاؤ. کوئی تم پر نالش کر کے تمہاری قبا لینا چاہے تم کرتا بھی اتار کے دے دو. یہ جو نقشہ ہے حضور کا بھی نظر آ رہا ہے. حضور نے بھی فرمایا مکے میں چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی. لیکن وہ کہتا ہے محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین. اب مدینے میں آ کر تو محمد ایک اسٹیٹس مین ہے، بہت بڑے سیاست دان، بہت بڑے دور اندیش انسان، معاملہ فہم انسان. ان کی سیاست کا شاہکار ہے جو قدم قدم پر سامنے آ رہا ہے. چنانچہ مونٹگومری واٹ نے بھی انگریزی زبان کا کوئی لفظ نہیں چھوڑا ہے تعریفی جو حضور کے لیے استعمال نہ کر دیا ہو. لیکن اس اعتبار سے یہ سیاستدان کی حیثیت سے، مدبر کی حیثیت سے، ڈپلومیٹ کی حیثیت سے یہ ہے در حقیقت اصل عظمت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کنٹراسٹ کو آپ بھی نوٹ کریں، اس لیے کہ انقلابی عمل میں یہ لازمی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام پر بھی اگر اگلا مرحلہ آتا تو وہ بھی وہی مرحلہ ہوتا جو حضور کی زندگی میں آیا ہے. وہ تو یہ کہ پہلے ہی آپ کو اٹھا لیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں مرحلہ آ گیا تھا، قوم نے صاف جواب دے دیا، فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم تو یہی بیٹھے. تو در حقیقت تو پروسیس ایک ہی ہے تمام رسولوں کا، لیکن کہیں پر وہ اگلے مرحلے تک پہنچا ہے، کہیں پہلے میں ختم ہو گیا، کہیں دوسرے میں ختم ہو گیا. سارے مراحل مکمل ہوئے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. بہرحال میں نے عرض کیا تھا 6 مہینے میں جو کام کیے، نمبر 1 کنسٹرکشن مسجد نبوی کی، نمبر 2 مواخات انصار اور مہاجرین، نمبر 3 اس پر تو واقعہ یہ ہے کہ جتنی بھی تعریف ممکن ہو سکتی ہے سب نے کی ہے. اتنی دور اندیشی، جاتے ہی یہود کو ایک معاہدے میں جکڑ لیا، میثاق مدینہ، کہ مدینے کا ڈیفنس ہوگا جوائنٹ، اگر مدینے پر حملہ ہوا ہم دونوں مل کر دفاع کریں.
اس معاہدے میں ایسے جکڑے گئے یہود کہ بعد میں پچھتاتے رہے، لیکن معاہدہ کر چکے تھے، سازشیں کرتے تھے اندر ہی اندر، برملا کھل کر کبھی بھی قریش کا ساتھ نہیں دے سکے، ایک تو اس وجہ سے بھی کہ بزدل تھے، اور ایک اس وجہ سے بھی کہ معاہدے کے اندر بندھے ہوئے تھے۔ اور یہ بھی حضور کے تدبر کا بہت بڑا شاہکار ہے میثاق مدینہ کہ آپ نے جا کر ان کو معاہدوں میں جکڑ لیا۔ 6 مہینے میں یوں سمجھیے 3 کام، اس کے بعد آپ نے دستے بھیجنے شروع کر دیے، چھاپا مار دستے۔ 8 مہمیں ہیں غزوہ بدر سے قبل، اس پورے عرصے میں مکے کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کا شکر ہے، وہ کتابیں کچھ چھپ گئی ہیں، چنانچہ الرحیق المختوم کے نام سے سیرت کی ایک کتاب حال ہی میں ایک ہندی عالم ہے ہندوستان کے، انہوں نے لکھی تھی عربی زبان میں، جس پر کہ انہیں فیصل ایوارڈ ملا ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ لاہور سے چھپ گیا ہے۔ اس میں یہ سیرت کے یہ واقعات بھی جو کچھ ایک خاص دور میں جب کتابیں لکھی گئی تو ان کو چھپا لیا گیا، کہ اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ اقدام حضور نے کیا، جبکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں، حضور نے تو صرف ڈیفنس میں جنگ کی ہے۔ تو واقعہ یہ کہ حقیقت یہ کہ اقدام حضور نے کیا۔ مکے والوں کے بارے میں یہ بات جان لیں، آج کل کی 2 اصطلاح کے حوالے سے، ڈوز اینڈ ہاکس۔ مکے میں ہاکس بھی تھے اور ڈوز بھی تھے، یعنی کچھ شریف النفس لوگ تھے جو لڑائی بھڑائی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ عتبہ ابن ربیعہ انہی میں تھا، حکیم ابن حزام جو بعد میں ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تھے۔ لیکن ہاکس میں سے ابو جہل، عقبہ ابن ابی معیط، یہ مختلف لوگ تھے۔ یہ زور لگا رہے تھے کہ اب یہ محمد اور ان کے ساتھی جو مدینے چلے گئے ہیں، ہمیں انہیں مہلت نہیں دینی چاہیے اور حملہ کرنا چاہیے مدینے پر، وہاں ان کا تعاقب کر کے انہیں ختم کرنا چاہیے۔ لیکن عقبہ ابن ابی معیط اور ابو جہل کی ان تمام باتوں کے خلاف عتبہ ابن ربیعہ ڈٹا ہوا تھا، بڑا سردار تھا، اور اس کا ایک جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس سے اس کی ذہانت کا آپ کو اندازہ ہو۔ اس نے کہا، دیکھو قریش، محمد اور ان کے ساتھی یہاں سے چلے گئے، ہمارے سر سے بلا ٹل گئی، اب تم محمد کو عرب کے حوالے کر دو، بقیہ عرب اب وہاں جا کے تبلیغ کریں گے نا، جو ہمارے ہاں تصادم ہو رہا تھا وہ وہاں ہوگا۔ اس تصادم میں اگر عرب محمد پر غالب آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں ختم کر دیں تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہیں اپنے بھائی بندوں کے خون میں اپنی تلواریں رنگنی نہیں پڑیں گی، وہ ختم کر دیں گے۔ اور اگر محمد غالب آ جائے عرب پر تو بھی اپنا کون سا نقصان ہے، اپنا ہی آدمی ہے نا، اپنے ہی قریش کا فرد ہے، پورے عرب پر اپنی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اس طرح کا سلسلہ ابھی مکے میں چل رہا تھا، گفت و شنید چل رہی ہے، لیکن حضور نے اقدام فرمایا، آپ نے دستے بھیجنے شروع کر دیے، اور یہ کہ جو بھی کیریوان روٹ تھا جو میں عرض کر چکا ہوں، قریش کی تو ساری جو ہے ان کی آمدنی کا ذریعہ یا تو یہ کہ مکے کے اندر جو چڑھاوے چڑھتے تھے بتوں کے، اور یا وہ ان کی تجارتی قافلے۔ حضور نے 7 مہمیں جو ہے یہ جو بحر احمر کے ساتھ ساتھ جو تجارتی راستہ جاتا تھا اس پر بھیجی، اور گویا کہ اپنی پریزنس ثابت کر دی کہ اب تمہاری لائف لائن جو ہے وہ ہمارے قبضے میں ہے۔ اور ایک قافلہ جو جا رہا تھا ابو سفیان کی سرکردگی میں، بہت بڑا قافلہ، حضور نے اس کا راستہ روکنے کی، انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کہ وہ 4 دن پہلے وہاں سے نکل گئے تھے، بچ کر نکل گیا قافلہ۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور نے ایک مہم بھیجی، 7 مہمیں تو وہ تھیں جن میں سے 3 سرایہ ہیں اور 4 میں حضور بھی خود بھی ساتھ گئے، اور یہ سب غزوہ بدر سے پہلے ہو رہا ہے۔ ایک مہم آپ نے بھیجی حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں، اس کا واقعہ جو ہے خاص طور پر سن لیجئے۔ اتنی سیکریسی رکھی حضور نے کہ حضرت عبداللہ ابن جحش کو بھی یہ نہیں بتایا کہ کہاں جانا ہے اور کیا کام تمہیں کرنا ہے۔ ایک تحریر مہر بند ان کے حوالے کی گئی، مکے کی طرف جاؤ، جب 2 دن کی مسافت پر پہنچ جاؤ مدینے سے تب یہ کھولنا خط، اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنا۔ ان کے ساتھ 8 اور تھے صحابی، یہ چھوٹا سا دستہ۔ 2 جب دن کی مسافت پر پہنچ گئے تو جا کے خط کھولا، اس میں لکھا تھا واقعہ نخلا میں جاؤ، وادی نخلا میں مقیم ہو جاؤ، اور قریش کی نقل و حرکت کی ہمیں خبر دو۔ یہ نخلا ہے مکے اور طائف کے درمیان۔ اب ذرا یہ تصور رکھیے، مدینہ شمال میں، مکہ اس سے بہت جنوب میں، پھر اس کے بعد طائف جو ہے وہ جنوب مشرق میں مزید۔ یہ راستہ تھا ان قافلوں کا جو یمن کی طرف جاتے تھے، جو شام کی طرف قافلے جاتے تھے وہ بحر احمر کے ساتھ ساتھ جاتے تھے۔ اس پر تو آپ نے 7 مہمیں بھیجی، اور وہاں بھی یہ عبداللہ ابن جحش کی سرکردگی میں ایک مہم بھیج دی۔ جب انہوں نے پڑھا تو ایک دفعہ تو چکر آ گیا،
یوں سمجھیے 300 میل سے زائد کا فاصلہ یہ طے کرنا ہے. پھر یہ کہ اتنی دور جہاں مدد کوئی نہیں آ سکتی. پھر یہ کہ مکہ قریب، طائف قریب، گویا کہ شیر کے جبڑوں کے درمیان جانا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن جہش نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ بھائی میں تو اب جو کچھ حضور نے لکھا ہے میں نے تو کرنا ہے. آپ لوگ سوچ لیں، یہ بہت خطرے والا معاملہ ہے. اگر ساتھ چلنا چاہتے ہیں چلیں، نہیں چلنا چاہتے میں آزاد کرتا ہوں. انہوں سب نے کہا نہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. وہاں گئے، اتفاق سے ایک قافلہ آ رہا تھا قریش کا، اس سے بڑھ بھیڑ ہو گئی. اس پر انہوں نے حملہ کیا. ایک مشرک مارا گیا، عمرو بن عبداللہ الحضرمی، مکے کا مشرک. 2 بھاگ گئے، 2 کو یہ قید کر کے لے آئے. حضور کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا کہ عبداللہ میں نے تمہیں جنگ کی اجازت تو نہیں دی تھی، لیکن وہ تو ہو گئی. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بسا اوقات ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ آپ نہ بھی چاہیں تو جنگ کرنی پڑتی ہے. آئیدر کل اور بی کلڈ، یا تو دوسرے کو قتل کر دو ورنہ قتل ہونا پڑے گا. تو کوئی ایسی سچویشن ہو گئی کہ اگرچہ حکم نہیں تھا کہ تم جنگ کرو، لیکن یہ کہ جنگ ہوئی. اور پہلا قتل جو ہوا ہے ہجرت کے بعد، نوٹ یہ کرا رہا ہوں، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مکی مشرک کا ہوا ہے. اس پر آگ لگ گئی مکے میں. جو وہ ہاکس تھے اب ان کو گویا کہ سہارا مل گیا کہ محمد کی اتنی ہمت، اتنی جرأت صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ ہمارے گھر میں آ کے ہم پر چھاپا مار رہے ہیں. مکہ نہیں، مکے کی بھی جنوب میں نخلا کی وادی میں انہوں نے حملہ کیا ہمارے قافلے پر، اور ہمارا ایک آدمی مار دیا اور 2 کو قیدی بنا کے لے گئے. لہذا ابو جہل نے گویا کہ پوری تیاریاں شروع کر دی. اور وہ جو تھے جن کو میں ڈوز کہہ رہا ہوں، جو جنگ نہیں چاہتے تھے، اب ظاہر بات ہے انہیں خاموش ہونا پڑا. اس جلتی پر تیل کا کام کیا. ابو سفیان اب قافلہ واپس لے کر آ رہے تھے. میں ادب سے نام اس لیے لے رہا ہوں اگرچہ اس وقت مشرک تھے، کافر تھے، بعد میں ایمان لے آئے ہیں، صحابی ہیں. وہ اب قافلہ لے کر واپس آ رہے تھے. انہیں اندیشہ ہوا کہ اب پھر محمد یا ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہو سکتا ہے قافلے پر حملہ کرے. تو جسے آپ کہتے ہیں SOS کال، وہ انہوں نے بھیجی وہاں سے کہ اسکورٹ کا بندوبست کرو، مجھے خطرہ ہے محمد کے آدمیوں سے کہ جب بدر کے پاس سے میں گزروں گا تو مجھ پر حملہ ہو سکتا ہے. یہ ادھر سے یہ ہرکارا بھی آ گیا. یہ ہے وہ حالات جن میں کہ اب شروع ہوا در حقیقت حضور کی انقلابی جد و جہد کا آخری مرحلہ، آرم کانفلکٹ. یہ 5واں مرحلہ جو 1.5 سال پر محیط ہے، اس میں حضور نے خود آگے بڑھ کر مکے والوں کے خلاف انیشیٹو لیا ہے. اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. کیوں لیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جان بچا کر مکے مدینے نہیں گئے تھے، بلکہ اصل تو ہے دین کو غالب کرنے کا فرض منصب ہی جو ادا کرنا ہے. گھر سے جا کے مکے میں آرام سے ٹھنڈی چھاؤں میں تو بیٹھنا نہیں تھا. تو آج کی اصطلاح میں آپ کو میں سمجھا دوں کہ آپ نے جو 2 کام کیے وہ کیا تھے. جب آپ نے 8 مہمیں بھیجی، ایک تو یہ کہ اکنامک بلاکیڈ ہو گیا مکے کا، کہ ان کی تو ساری جو ہے آمدنی کا ذریعہ تجارت ہے، وہ قافلے کا راستہ بھی مخدوش ہو گیا جو شام جاتا ہے، اور یہاں تک کہ محمد نے تو آ کر یمن کے راستے پر چھاپا مار دیا. اس کو کہتے ہیں بلاکیڈ. آپ کو معلوم ہے 1967 کی جو جنگ ہوئی تھی، عرب اسرائیل جنگ، وہ ایلات جو بندرگاہ ہے اس کی بلاکیڈ کی تھی صدر ناصر نے، جس کے جواب میں اسرائیل نے حملہ کیا. یہ بلاکیڈ تو اتنی بڑی شے ہے. دوسرے یہ کہ حضور جہاں بھی جاتے تھے، جو قبائل وہاں آباد تھے ان سے صلح کر لیتے تھے، معاہدے کر لیتے تھے. یہ سارا کا سارا زون آف انفلوئنس تھا قریش کا. اب یہ ہے کہ جو لوگ حضور کے حلیف ہوتے جا رہے ہیں تو وہ زون آف انفلوئنس آف قریش از ڈیکریزنگ، اور حضور کا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اس کو آپ کہیں گے پولیٹیکل آئسولیشن آف مکہ اینڈ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ. یہ دونوں کام حضور نے کیے ہیں ان 18 مہینوں کے دوران، اور اس کے نتیجے میں اب وہ کانفلکٹ شروع ہوا ہے. 1000 کا لشکر جرار اب چلا ہے مکے سے، کیل کانٹے سے لیس، طبل بجاتا ہوا اور بڑے ڈھول بجاتا ہوا، اس لیے کہ یقین تھا کہ اتنی طاقت محمد کی نہیں ہے کہ 1000 آدمیوں کے مقابلے کے لیے وہ آدمی لا سکے. ادھر سے یہ لشکر چلا ہے، ادھر سے اب آپ نقشہ دیکھیے. مدینے میں حضور نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی. مسلمانوں، ایک تو لشکر آ رہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس، اور ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے مال تجارت سے لدا پھندا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ان 2 میں سے ایک پر ضرور فتح دے گا. تو بتاؤ کدھر چلے؟ یہ در حقیقت ہر کمانڈر جو ہے
کسی بھی اقدام سے پہلے اپنے ساتھیوں کے مورال کا اندازہ کرتا ہے، ساتھیوں کا حال کیا ہے، ان میں کتنی کچھ ہمت ہے، جرت ہے، حوصلے کتنے بلند ہے، کہیں پست تو نہیں ہے۔ یہ گویا کہ اس طرح کا ایک امتحان ہے جو حضور لے رہے ہیں، بتاؤ کدھر چلے۔ کچھ لوگوں نے کہا، یہ سورہ انفال کے شروع میں یہ سارا واقعہ بیان ہے۔ کچھ نے کہا چلیے جی حضور قافلے پر حملہ کریں، آدمی تھوڑے سے ہے 30 یا 50، ان پر ہم جلدی سے فتح حاصل کر لیں گے، اور ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، ہتھیار مل جائیں گے، مال غنیمت بہت سا مل جائے گا۔ بڑے دلائل کے انبار لگا دیے انہوں نے کہ چلنا چاہیے قافلے کی طرف، لشکر کی طرف نہیں۔ اب اللہ کی منشا کچھ اور ہے، اللہ کے رسول کی منشا کچھ اور ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ لشکر کا مقابلہ کیا جائے، یوم الفرقان بنا دیا جائے، کفر کی قبر توڑ دی جائے۔ تو حضور منتظر ہیں۔ اس پر کھڑے ہوئے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تاریخی خطبہ دیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے، جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں، محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے، کیا عجب کہ آپ کے ذریعے، ہمارے ذریعے سے اللہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ حضور پھر بھی کچھ منتظر سے ہیں۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی، حضور نے کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر تقریر کی، حضور نے توجہ نہیں فرمائی۔ اب خیال آیا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رئیس انصار تھے، انہوں یہ خیال آ گیا کہ حضور کا روح سکون ہماری طرف ہے، اس لیے کہ پہلی 8 مہموں میں آپ نے کسی انصاری کو شامل نہیں کیا تھا، سب یہ مجاہدین گئے تھے، مہاجرین۔ اس لیے کہ جب وہ بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی تو طے یہ ہوا تھا اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی، اور یہاں مدینے پر ابھی حملہ نہیں ہوا ہے، حضور باہر نکل کر راستہ روکنا چاہ رہے ہیں۔ تو گویا کہ وہ جو معاہدہ تھا اس کے تحت تو حضور نہیں کہہ سکتے کہ تم چلو میرے ساتھ، اور حضور کو یہ معلوم ہے کہ صرف مہاجرین کی نفری اب کفایت نہیں کرے گی، 1000 کا لشکر آ رہا۔ تو حضرت سعد ابن عبادہ نے کھڑے ہو کر کہا، عرض کیا کانک تعنینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا روح سکون ہماری طرف ہے، انصار کی طرف ہے۔ فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، تو یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، اب ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے برق الغمات تک پہنچ جائیں گے، چاہے ہماری اونٹنیاں لاغر ہو جائیں، آپ بسم اللہ کر کے جو آپ کا حکم ہو۔ بھول جائیے بیعت عقبہ ثانیہ میں کیا طے ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں۔ اسی جملے میں ذرا تھوڑا سا کہوں گا کہ ہم بھی اپنے غریبانوں میں جھانکیں کہ ہم بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں، رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم نے ان کے تقاضوں کو کیا سمجھا۔ بہرحال حضور کا چہرہ جو ہے دمک اٹھا، پھر یہ جنگ کے لیے نکلے۔ یہ سن 2 ہجری کا رمضان مبارک ہے اور 17واں اس کا دن ہے۔ یہ مٹ بھیڑ ہوئی اور یوم الفرقان قرار پایا۔ 313 صرف 2 گھوڑے، ذرا رسالہ تو دیکھیے، کیولری consisting of 2 horses، اور سب کے پاس تلواریں بھی نہیں، چند لوگوں کے پاس تلواریں ہیں، سامان ہے ہی نہیں، اور ادھر 1000 کا لشکر ہے اور پوری طرح کیل کانٹے سے لیس ہو کر آیا ہے۔ تو وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یقینی فتح ہے ہماری، جیسے 1965 میں بھارتی سمجھتے تھے کہ شام تک تو جیم خانہ کلب میں پہنچ کے وہاں تو ہم جشن منائیں گے، یقینی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈالا ہے، ٹھٹک کر کھڑے رہ گئے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ریزسٹنس نہیں ہے کہیں، کیا ہمیں کہیں گھیراؤ میں لیا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ یہی یقین تھا، اسی لیے یہ ابو جہل نے کہا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا، یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، جس کو فتح ہوئی اللہ اسی کے ساتھ ہے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ فتح میری ہوگی۔ اس کا بھی ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں، بہت دلچسپ بھی ہے۔ ایک رات پہلے وہ ڈبز جو تھے انہوں نے پھر کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، ٹل جائے یہ جنگ۔ حضرت حکیم ابن حزام بعد میں ایمان بھی لے آئے ہیں، اور یہی وہ صحابی ہیں جو شیب بنی ہاشم میں بھی حضور کو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں پہنچایا کرتے تھے رات کو پہاڑ سے اتر کر۔ وہ آئے حکیم ابن حزام عتبہ ابن ربیعہ کے پاس، دیکھو تم بڑے سردار ہو،
ابو جہل ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر بچ کر نکل گئے ہیں، اور ہم آئے تھے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے، قافلہ ہمارا بچ کر نکل گیا، اب جنگ کی کیا ضرورت ہے؟ جنگ کو روکو، اور تم کر سکتے ہو، جو ایک کرشی مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں اس کا خون بہا تم ادا کر دو اپنی جیب سے، اور جنگ کو روک لو۔ عتبہ نے کہا میرے اپنے دل کی بات کہی آپ نے، میں بھی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، اس لیے کہ ادھر بھی تو کرشی ہے محمد کے ساتھ، مہاجرین تو سارے قریش میں سے تھے نا، گویا کہ ہم تو ایک دوسرے کے بھائی بند ہیں، چچا ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے، ماموں ادھر ہے، بھانجا ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے، تو جنگ رکنی چاہیے۔ یہ دونوں مل کر آئے ابو جہل کے پاس۔ ابو جہل تو ہاکس میں سے سب سے بڑا ہاک تھا، اس نے شور مچا دیا۔ عمرو ابن عبداللہ حضرمی کے بھائی کو بلایا کہ دیکھو تمہارے بھائی کا جو قصاص ہے وہ سامنے آیا ہوا بھی جا رہا ہے، یہ جنگ سے انکار کر رہے ہیں۔ اس نے کپڑے پھاڑے، شور مچایا، جو عربوں کا ایک خاص انداز ہے، واہ عمرا، ہائے میرا بھائی عمرو، اور اس کے خون بہا کا اور اس کا جو ہے قصاص لینے سے یہ لوگ رک رہے ہیں۔ اور ایک تانا دیا ابو جہل نے عتبہ ابن ربیعہ کو، اس لیے کہ عتبہ کے بڑے بیٹے صاحبزادے حضرت حذیفہ وہ ایمان لا چکے تھے، وہ حضور کے ساتھ تھے۔ اس نے کہا معلوم ہوتا ہے بیٹے کو سامنے دیکھ کر تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو گئی۔ اب عرب کا مزاج ہے، یہ تانا وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کہا کل پتہ چل جائے گا بزدل کون ہے۔ بہرحال اگلی صبح سب سے پہلے عتبہ ہی نکلا ہے میدان میں۔ میں اس لیے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان میں نسبتاً شریف النفس انسان تھا، آخری وقت تک کوشش کی اس نے کہ جنگ نہ ہو، لیکن تانا ایسا تھا ابو جہل کا کہ اگلی صبح خود اپنے بھائی شیبہ کو لے کر، اپنے بیٹے ولید کو لے کر، ایک طرف بھائی شیبہ بن ربیعہ، ایک طرف ولید بن عتبہ، 3 آدمی نکلے ہیں مبارزت کے لیے کہ مسلمانوں بھیجو ہمارے مقابلے کے لیے کوئی۔ ادھر سے 3 انصاری نکلے۔ اب یہ بھی دیکھیے عرب کا مزاج، انہوں نے پوچھا کون ہو تم، من القوم، انہوں نے اپنا تعارف کرایا، کہا نہیں ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، تم یہاں چرواہے لوگ ہو، کاشتکار لوگ ہو، تم ہمارے برابر کے نہیں ہو، ہمارے قرشی بھیجو ہمارے مقابلے کے لیے۔ حضرت حذیفہ نکلنے لگے تھے باپ کے مقابلے کے لیے، حضور نے روک دیا، نہیں۔ پھر حضرت حمزہ، حضرت علی اور ایک اور تیسرے صحابی، یہ 3 نکلے ہیں۔ حضرت حمزہ نے واصل جہنم کیا عتبہ کو، حضرت علی نے ولید کو بھی، شیبہ کو بھی، البتہ تیسرے جو صحابی تھے حارث غالباً نام ہے ان کا، حارث ابن طالب، وہ پھر زخمی ہو گئے اور ان کا انتقال بعد میں ہوا ہے، ٹانگ کٹ گئی تھی، وار لگا تھا، وہ واپس جاتے ہوئے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اور فتح بھی اس شان کے ساتھ کہ 70 سردار مارے گئے، یوم الفرقان بنا دیا اللہ نے اس کو، 70 قیدی ہو گئے۔ یہاں سے یوں سمجھ لیجئے کہ آرمڈ کانفلکٹ شروع ہو گیا، 6th اینڈ فائنل فیز آف دی ریولوشنری اسٹرگل آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اگلے سال غزوہ احد ہوا، اس میں کچھ وقتی طور پر مسلمانوں کے نظم کی خلاف ورزی کی وجہ سے شکست ہوئی۔ 1000 کا لشکر لے کر حضور نکلے تھے مدینے سے، 300 واپس چلے گئے منافقین عبداللہ ابن ابی کی سرکردگی میں، 700 کا مقابلہ 4000 سے تھا، لیکن یہ کہ حضور نے ایک درہ دیکھ لیا تھا، پیچھے تھا درہ، اگر اس پر طرف سے حملہ ہو گیا تو گویا کہ ہم 2 طرف سے درگے میں آ جائیں گے۔ وہاں 50 تیر اندازوں کو مقرر کر دیا حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں، فرمایا دیکھو چاہے ہم سب قتل ہو جائیں، چاہے تم اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے، تب بھی تم یہاں سے مت ہٹنا۔ جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، وہ 4000 کا لشکر جو ہے 3000 کا بھاگ نکلا۔ اب مسلمان ان کا تعاقب کر رہے ہیں، وہاں جو کھڑے ہوئے تھے وہ 50 تیر انداز، ان میں ایک اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے کہا حضور نے تو شکست کی حالت میں کہا تھا، اب تو فتح ہو چکی، لہذا کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کھڑے رہے۔ لیکن یہ کہ ان کے جو کمانڈر تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر، وہ کہتے رہ گئے کہ یاد کرو حضور کے قول کو، مت ہلو یہاں سے، لیکن ان کی حکم عدولی کر کے 35 وہاں سے تیر انداز جو ہے جگہ چھوڑ کر چلے گئے، 15 رہ گئے۔ خالد ابن ولید تھے اس میں، وہ جو ان کی کیولری تھی 200 ہارسز کی، 200 ہارسز اسٹرانگ کیولری انڈر دی کمانڈ آف خالد ابن ولید۔ ان کی وقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درہ خالی ہے، اگرچہ شکست ہو چکی ہے
لیکن اس شکست کو فتح میں بدل سکتا ہوں. پورا چکر لگایا ہے احد کا، اور وہاں سے جو حملہ کیا ہے تو پھر وہ شکست میں بدل گئی فتح. 70 صحابہ شہید ہو. اس پر جو قرآن مجید میں تبصرہ آیا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اے مسلمانوں تم اللہ کو دوش نہیں دے سکتے، تم ہم سے شکایت نہیں کر سکتے.